مولانا طارق جمیل کے پیچھے بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے. کون سا چینل 2 نمبر نہیں ہے تو پھر میرے پاس آئیں اور میں آپ کو آن ایئر بتاؤں گا. میں تمام اینکرز کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل اور میرا نام مبشر لقمان ہے. 2 دن سے میں بہت بزی تھا کیونکہ ہم سارے اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر، فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر بیک وقت ہم کر رہے تھے، شروع کر رہے تھے رمضان ٹرانسمیشن، جو ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور ڈیجیٹل میڈیا کی شاید سب سے بڑی وہ ٹرانسمیشن ہے. اللہ نے بخوبی اس کو شروع کرایا تو آج میں یہ بات آپ کے پاس لے کے آیا. 3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مولانا طارق جمیل کے پیچھے بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے، اور بڑی دنیا جو ہے نا وہ 2 وجوہات سے پڑی ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے پہلے کیا کہہ دیا دعا کراتے ہوئے وزیر اعظم کا اس میں، جبکہ مختلف اینکرز بیٹھے ہوئے تھے، وزیر اعظم بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور دوسرا جب کہہ ہی دیا تو اس کے بعد ان کو معافی مانگنے کی کیا ضرورت تھی، انکنڈیشنل معافی مانگنے کی کیا ضرورت تھی. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں جب سے دیکھ رہا ہوں، اور میں یہ کارٹونز بھی دیکھ رہا ہوں، اور میرے پاس یہ وہ میمز بھی بن کے آ رہے ہیں اور لوگ جملے بھی کس رہے ہیں. 2-4 باتیں میں بڑی کلیئر کر دوں کہ مولانا طارق جمیل کا بہت بڑا قد ہے. ان کو اللہ نے بہت زیادہ علم اور اس علم کو پہنچانے کا ہنر بھی ان کو اللہ نے دیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ چوز کرتا ہے لوگوں کو، ہر آدمی نہیں کر سکتا. وہ جتنا مرضی چاہے وہ نہیں کر سکتا. زبان میں چاشنی ہوتی، جیسے MBBS تو پتہ نہیں کتنے ڈاکٹرز کرتے ہیں اور بن جاتے ہیں. شفا ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ دین کا علم بھی ایسا ہے کہ پتہ تو بہت لوگوں کو ہوتا ہے لیکن ہر ایک اس میں پھیلا نہیں سکتا. میں تبلیغی جماعت کا کوئی کارکن تو نہیں ہوں، نہ میں تبلیغی جماعت کا کوئی اہلکار ہوں، نہ میں ان کا کوئی مجھے پتہ ہے کہ ان کا کیا ان کا کیا طریقہ کار ہے، کس طرح سے جاتے ہیں لوگ جماعت میں، کس طرح آتے ہیں، مجھے نہیں پتہ اس بات کا. لیکن میں اس بات کا ضرور قائل ہوں کہ مولانا طارق جمیل کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے ہیں. اور میں اس بات کا بھی قائل ہوں کہ مولانا طارق جمیل سے بہت دفعہ میں اپنی گفتگو میں نے کی، اور ہم نے ان کو کیا کہتے ہیں، ہم اینکرز ہیں، ہم باز نہیں آتے اس میں پھنسائیں یا اس میں بات کریں یا ہمیں کوئی ساؤنڈ بائٹ مل جائے، ہم نے کی. اور انہوں نے ہمیشہ بڑے ٹھنڈے دل سے اور بغیر کسی مسئلے کے انہوں نے بیان کیا. ہاں وہ جو ہے مولانا طارق جمیل کی ایک عادت ہے کہ وہ پالیٹکس میں نہیں پڑھتے، وہ سیاست میں نہیں آتے. ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، عمران خان ہے، مولانا فضل الرحمان ہے یا الطاف حسین ہے. اگر کوئی ان سے دعا کا کہے گا وہ اس کے لیے دعا کر لیں گے ہاتھ اٹھا کے. اور یہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ دیا ہے. اب اس وجہ سے ہم تصویریں جوڑ کے اگر کرنا ہی ہے تو پھر اینکروں سے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ان وزیروں سے شروع ہو جاتے ہیں جو کبھی کسی حکومت میں، کبھی کسی حکومت میں اور کبھی کسی حکومت میں ہوتے ہیں. اور بات ہو رہی تھی میڈیا میں جھوٹ بولنے کی، تو محمد مالک تو میرے دوست ہیں، ان کو تو میں کہہ سکتا ہوں، ڈائریکٹلی کہہ سکتا ہوں. محمد مالک صاحب جس چینل کے متعلق طارق جمیل صاحب نے بات کی یا جس اونر کے متعلق کی، میرا خیال ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے متعلق کی. اور اب آپ لوگ اور آپ بھی، میں بھی، حامد، ہر ایک ہم میں سے اینکر جو کہتا نہیں ہے کہ نئی حکومت بننے والی ہے، فارورڈ بلاک بننے والا ہے، ہمیں اطلاع دی ہے، کسی کو چڑیل نے دی ہوتی، کسی کو چڑیا نے دی ہوتی، کسی کو کبوتر نے دی ہوتی ہے، تو پھر ہم سب کو اب معافی مانگنی چاہیے کہ جو خبر ہماری پوری نہیں ہوتی یا یہ جو خبر ہم اپنی ثابت نہیں کر سکتے. آپ صرف ایک مولانا طارق جمیل کے اوپر کیوں یہ غصہ؟ کیونکہ میں دیکھتا اگر یہ کوئی کل عدم جماعت ہوتی نا، اور کسی کل عدم جماعت کے سربراہ ہوتے، اور میں دیکھتا آپ لوگ کس طرح سے ان کو کوشش کرتے ہیں آڑے ہاتھوں کو لینے کی. انہوں نے ایسے سیکے لگانے تھے آپ کو ساروں کو کہ آپ کو لگ پتہ جانا تھا. کیونکہ تبلیغی جماعت ایک جو ہے نا وہ پولائٹ لوگ ہیں، وہ اپنا زبان کے بہت ہی شریف لوگ ہیں. ان کا ہاتھ نہیں کسی پہ اٹھتا، وہ کسی سیاست میں نہیں ہے، وہ کسی کو مارتے نہیں ہے، کسی کی مسجد زبردستی خالی نہیں کراتے، کسی کا گھر نہیں قبضہ کرتے. تو ہمیں ان سے ڈر نہیں لگتا. لیکن کچھ کل عدم جماعتیں ہیں، آئیں ذرا ان کے متعلق بھی بات کر لیتے ہیں.
اور ان کے جو سربراہان ہیں ان کے متعلق بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. آپ بھی کر لیں, اور لوگ بھی ہیں اور بڑے لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں. اور جس چینل کے متعلق آپ کو شک ہے مالک صاحب کہ کون سا چینل 2 نمبر نہیں ہے, تو پھر میرے پاس آئیں اور میں آپ کو آن ایئر بتاؤں گا, اور آپ کو اس کے مالکوں کا بتاؤں گا, آپ کو اینکروں کا بھی بتاؤں گا. اگر اب بھی آپ کو شک ہے کہ یعنی بڑے کوئی ہم لوگ نیک لوگ ہیں یا ہمارے مالکان بڑے نیک لوگ ہیں, تو پہلے گریبانوں میں جھانکیں اور ان چینل مالکان کو ضرور جا کے ان کے گریبان پکڑیں جنہوں نے 6-6 مہینے سے تنخواہیں نہیں دی اپنے لوگوں کو, جو 3-3 مہینے اپنے ایسے تڑپا کے تنخواہ دیتے ہیں, اور تنخواہ بھی دیتے ہیں تو 30-30%, 40-40% کاٹ کے دیتے ہیں. ان کے متعلق بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی آپ کی کسی کی, کیونکہ انہوں نے ہمارے پے چیکس کاٹنے ہیں. وہ نہیں ہم برا کہیں گے. جو بغیر وجہ کے لوگوں کو ایک رات کو آتا ہے, وہ چاہے وہ ملک ریاض ہو, چاہے وہ ثانیہ ملک ہو, چاہے جو مرضی ہو, ایک رات کو ایک وہ واٹس ایپ آتا ہے کہ میں نے فارغ کر دیا, سب کو بند کر, اس پہ نہیں آپ لوگوں کی آواز کھلے گی, کسی کی نہیں آواز کھلے گی, کیونکہ کسی نہ کسی طرح ہم نے جانا ہے اس کے پاس, یا ہمارے چینل کو بیریا کے ایڈ بھی چاہیے, یا ہمارے چینل کو اور چیزیں بھی چاہیے, تو ہم سارے چپ رہیں گے. وہاں پہ تو ذرا حساب کر لیں. سب سے بڑا گناہ ہے کہ اپنے گھر میں, اپنے ہمسائے میں ظلم ہو رہا ہو, فاقہ ہو رہا ہو, اور ہم دکھاوے کی باہر جا کے ہم کھانے کھلا رہے ہوں. نہیں, مولانا طارق جمیل کو چھوڑ دیں. وہ ایک نیک آدمی ہے, دین کا کام کر رہے ہیں. ہم اپنی لڑائیاں آپس میں کر سکتے ہیں. پلیز, ان کا کوئی تعلق نہیں اس سے. انہوں نے جو معافی مانگی وہ ان کے بڑے ہونے کا ثبوت ہے, وہ ان کی شرافت کا ثبوت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کسی طرح اس جھگڑے کو نمٹا دوں, اور یہ آگے نہ بڑھے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور میں اس کل میں نہ پڑوں. یہ ایک اچھے آدمی کی نشانی, اور ہم اس کے باوجود لگے نہیں ہیں اس پہ. اور اب جس نے کہا تھا نا کہ پہلے نواز شریف اچھا ہوا اس کی حکومت چلی گئی, وہ آئین پاکستان توڑنے کے مرتکب تھے, پھر اس کے بعد مشرف کی سپورٹ کیا, پھر مشرف کو کہا جب جانے لگے تو مشرف نے تو آئین پاکستان توڑا تھا, تو دونوں میں سے ایک نے تو توڑا تھا نا. تو اب آئیے ذرا قوم سے معافیا مانگ لیں کون کون ہے, اور سارے کھڑے ہو جائیں لائن میں, اور پھر سارے جتنے اخباروں کے مالکان ہیں اور یعنی ہمارے جو ہیں نامور ہمارے بڑے بڑے قدآور شخصیات ہیں, ان سب کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں کہ کون کس نے کتنا جرنلزم کی اور کتنا نہیں کیا. نہیں تو میں تمام اینکرز کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ نظریہ پاکستان کے نام پہ کس نے زمینوں پہ قبضے کیے. چلیں آج کا کوئز ہے اور میں آپ کو انعام دوں گا جو بھی مجھے اس کا جواب بھیجے گا. سب کے پاس میرا نمبر ہے. یو آر واچنگ مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. Until the next time, اللہ حافظ. مولانا طارق جمیل کے پیچھے بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے. کون سا چینل 2 نمبر نہیں ہے, تو پھر میرے پاس آئیں اور میں آپ کو آن ایئر بتاؤں گا. میں تمام اینکرز کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل, اور میرا نام مبشر لقمان ہے. 2 دن سے میں بہت بزی تھا کیونکہ ہم سارے اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر, فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر بیک وقت ہم کر رہے تھے, اپنی شروع کر رہے تھے رمضان ٹرانسمیشن, جو ایک بہت بڑا چیلنج تھا, اور ڈیجیٹل میڈیا کی شاید سب سے بڑی وہ ٹرانسمیشن ہے. اللہ نے بخوبی اس کو شروع کرایا, تو آج میں یہ بات آپ کے پاس لے کے آیا. 3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مولانا طارق جمیل کے پیچھے بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے, اور بڑی دنیا جو ہے نا وہ 2 وجوہات سے پڑی ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے پہلے کیا کہہ دیا دعا کراتے ہوئے وزیر اعظم کا اس میں, جبکہ مختلف اینکرز بیٹھے ہوئے تھے, وزیر اعظم بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور دوسرا جب کہہ ہی دیا تو اس کے بعد ان کو معافی مانگنے کی کیا ضرورت تھی, انکنڈیشنل معافی مانگنے کی کیا ضرورت تھی. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں جب سے دیکھ رہا ہوں, اور میں یہ کارٹونز بھی دیکھ رہا ہوں, اور میرے پاس یہ وہ میمز بھی بن کے آ رہے ہیں, اور لوگ جملے بھی کس رہے ہیں. 2-4 باتیں میں بڑی کلیئر کر دوں کہ مولانا طارق جمیل کا بہت بڑا قد ہے. ان کو اللہ نے بہت زیادہ علم اور اس علم کو پہنچانے کا ہنر بھی ان کو اللہ نے دیا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ چوز کرتا ہے لوگوں کو. ہر آدمی نہیں کر سکتا, وہ جتنا مرضی چاہے وہ نہیں کر سکتا. زبان میں چاشنی ہوتی, جیسے MBBS تو پتہ نہیں کتنے ڈاکٹرز کرتے ہیں اور بن جاتے ہیں. شفا ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے.
تو اسی طرح یہ دین کا علم بھی ایسا ہے کہ پتہ تو بہت لوگوں کو ہوتا ہے لیکن ہر ایک اس میں پھیلا نہیں سکتا۔ میں تبلیغی جماعت کا کوئی کارکن تو نہیں ہوں، نہ میں تبلیغی جماعت کا کوئی اہلکار ہوں، نہ میں ان کا کوئی نہ میں ان کے مجھے پتہ ہے کہ ان کا کیا ان کا کیا طریقہ کار ہے، کس طرح سے جاتے ہیں لوگ جماعت میں، کس طرح آتے ہیں، مجھے نہیں پتہ اس بات کا۔ لیکن میں اس بات کا ضرور قائل ہوں کہ مولانا طارق جمیل کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے ہیں، اور میں اس بات کا بھی قائل ہوں کہ مولانا طارق جمیل سے بہت دفعہ میں اپنی گفتگو میں نے کی، اور ہم نے ان کو کیا کہتے ہیں، ہم اینکرز ہیں، ہم باز نہیں آتے اس میں پھنسائیں یا اس میں بات کریں یا ہمیں کوئی ساؤنڈ بائٹ مل جائے، ہم نے کی، اور انہوں نے ہمیشہ بڑے ٹھنڈے دل سے اور بغیر کسی مسئلے کے انہوں نے بیان کیا۔ ہاں وہ جو ہے مولانا طارق جمیل کی ایک عادت ہے کہ وہ پالیٹکس میں نہیں پڑھتے، وہ سیاست میں نہیں آتے، ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، عمران خان ہے، مولانا فضل الرحمان ہے یا الطاف حسین ہے، اگر کوئی ان سے دعا کا کہے گا وہ اس کے لیے دعا کر لیں گے ہاتھ اٹھا کے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ دیا ہے۔ اب اس وجہ سے ہم تصویریں جوڑ کے اگر کرنا ہی ہے تو پھر اینکروں سے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ان وزیروں سے شروع ہو جاتے ہیں جو کبھی کسی حکومت میں، کبھی کسی حکومت میں، اور کبھی کسی حکومت میں ہوتے ہیں۔ اور بات ہو رہی تھی میڈیا میں جھوٹ بولنے کی، تو محمد مالک تو میرے دوست ہیں، ان کو تو میں کہہ سکتا ہوں، ڈائریکٹلی کہہ سکتا ہوں۔ محمد مالک صاحب جس چینل کے متعلق طارق جمیل صاحب نے بات کی یا جس اونر کے متعلق کی، میرا خیال ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اس کے متعلق کی، اور اب آپ لوگ اور آپ بھی، میں بھی، حامد، ہر ایک ہم میں سے اینکر جو کہتا نہیں ہے کہ نئی حکومت بننے والی ہے، فارورڈ بلاک بننے والا ہے، ہمیں اطلاع دی ہے، کسی کو چڑیل نے دی ہوتی، کسی کو چڑیا نے دی ہوتی، کسی کو کبوتر نے دی ہوتی ہے، تو پھر ہم سب کو اب معافی مانگنی چاہیے کہ جو خبر ہماری پوری نہیں ہوتی، یا یہ جو خبر ہم اپنی ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ صرف ایک مولانا طارق جمیل کے اوپر کیوں یہ غصہ؟ کیونکہ میں دیکھتا اگر یہ کوئی کل عدم جماعت ہوتی نا، اور کسی کل عدم جماعت کے سربراہ ہوتے، اور میں دیکھتا آپ لوگ کس طرح سے ان کو کوشش کرتے ہیں آڑے ہاتھوں کو لینے کی، انہوں نے ایسے سیکے لگانے تھے آپ کو ساروں کو کہ آپ کو لگ پتا جانا تھا، کیونکہ تبلیغی جماعت ایک جو ہے نا وہ پولائٹ لوگ ہیں، وہ اپنا زبان کے بہت ہی شریف لوگ ہیں، ان کا ہاتھ نہیں کسی پہ اٹھتا، وہ کسی سیاست میں نہیں ہے، وہ کسی کو مارتے نہیں ہے، کسی کی مسجد زبردستی خالی نہیں کراتے، کسی کا گھر نہیں قبضہ کرتے، تو ہمیں ان سے ڈر نہیں لگتا۔ لیکن کچھ کل عدم جماعتیں ہیں، آئیں ذرا ان کے متعلق بھی بات کر لیتے ہیں، اور ان کے جو سربراہان ہیں ان کے متعلق بھی ذرا بات کر لیتے ہیں، آپ بھی کر لیں، اور لوگ بھی ہیں اور بڑے لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں۔ اور جس چینل کے متعلق آپ کو شک ہے مالک صاحب کہ کون سا چینل 2 نمبر نہیں ہے، تو پھر میرے پاس آئیں اور میں آپ کو آن ایئر بتاؤں گا، اور آپ کو اس کے مالکوں کا بتاؤں گا، آپ کو اینکروں کا بھی بتاؤں گا۔ اگر اب بھی آپ کو شک ہے کہ یعنی بڑے کوئی ہم لوگ نیک لوگ ہیں یا ہمارے مالکان بڑے نیک لوگ ہیں، تو پہلے گریبانوں میں جھانکیں، اور ان چینل مالکان کو ضرور جا کے ان کے گریبان پکڑیں جنہوں نے 6 مہینے سے تنخواہیں نہیں دی اپنے لوگوں کو، جو 3 مہینے اپنے ایسے تڑپا کے تنخواہ دیتے ہیں، اور تنخواہ بھی دیتے ہیں تو 30% 40% کاٹ کے دیتے ہیں۔ ان کے متعلق بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی آپ کی کسی کی، کیونکہ انہوں نے ہمارے پے چیکس کاٹنے ہیں، وہ نہیں ہم برا کہیں گے۔ جو بغیر وجہ کے لوگوں کو ایک رات کو آتا ہے، وہ چاہے وہ ملک ریاض ہو، چاہے وہ ثانیہ ملک ہو، چاہے جو مرضی ہو، ایک رات کو ایک وہ واٹس ایپ آتا ہے کہ میں نے فارغ کر دیا سب کو بند کر، اس پہ نہیں آپ لوگوں کی آواز کھلے گی، کسی کی نہیں آواز کھلے گی، کیونکہ کسی نہ کسی طرح ہم نے جانا ہے اس کے پاس، یا ہمارے چینل کو بیریا کے ایڈ بھی چاہیے، یا ہمارے چینل کو اور چیزیں بھی چاہیے، تو ہم سارے چپ رہیں گے۔ وہاں پہ تو ذرا حساب کر لیں۔ سب سے بڑا گناہ ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے ہمسائے میں ظلم ہو رہا ہو، فاقہ ہو رہا ہو، اور ہم دکھاوے کی باہر جا کے ہم کھانے کھلا رہے ہوں۔ نہیں، مولانا طارق جمیل کو چھوڑ دیں، وہ ایک نیک آدمی ہے، دین کا کام کر رہی ہیں، ہم اپنی لڑائیاں آپس میں کر سکتے ہیں۔ پلیز، ان کا کوئی تعلق نہیں اس سے۔ انہوں نے جو معافی مانگی وہ ان کے بڑے ہونے کا ثبوت ہے، وہ ان کی شرافت کا ثبوت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کسی طرح اس جھگڑے کو نمٹا دوں۔
اور یہ آگے نہ بڑھے, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور میں اس کل میں نہ پڑھوں, یہ ایک اچھے آدمی کی نشانی, اور ہم اس کے باوجود لگے ہوئے ہیں اس پہ. اور اب جس نے کہا تھا نا کہ پہلے نواز شریف اچھا ہوا اس کی حکومت چلی گئی, وہ آئین پاکستان توڑنے کے مرتکب تھے, پھر اس کے بعد مشرف کی سپورٹ کیا, پھر مشرف کو کہا جب جانے لگے تو مشرف نے تو آئین پاکستان توڑا تھا, تو دونوں میں سے ایک نے تو توڑا تھا نا. تو اب آئیے ذرا قوم سے معافیا مانگ لیں کون کون ہے, اور سارے کھڑے ہو جائیں لائن میں, اور پھر سارے جتنے اخباروں کے مالکان ہیں اور یعنی ہمارے جو ہیں نامور ہمارے بڑے بڑے قدآور شخصیات ہیں, ان سب کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں کہ کون کس نے کتنا جرنلزم کی اور کتنا نہیں کیا. نہیں تو میں تمام اینکرز کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ نظریہ پاکستان کے نام پہ کس نے زمینوں پہ قبضے کیے. چلیں آج کا کوئز ہے یہ, اور میں آپ کو انعام دوں گا جو بھی مجھے اس کا جواب بھیجے گا. سب کے پاس میرا نمبر ہے. یو آر واچنگ مبشر لقمان یوٹیوب چینل, میرا نام مبشر لقمان ہے. Until the next time, Allah.